اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ العابد گروپ، دولہ بھٹی سیڈز، عابد کراپ سائنسز کے پلیٹ فارم سے میں نے گزارش کی تھی کہ 6 ورائٹیز جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں۔ ایک 1692 ہے، اسی 171847 ہے، 1509 ہے، 1718 ہے، DB 1818 ہے اور DB 209۔ اس سے پہلے میں 4 ورائٹیز کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، وہ ہماری اوپن ورائٹیز تھی، OP ورائٹیز تھی۔ ابھی میں جن 2 ورائٹیز کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں جو اچھا بلڈ ہے، جو ہائیبریڈ کا جو چل رہا ہے ہائی ییلڈنگ ورائٹی میں سے، اس میں یہ دونوں ورائٹیز اسی میں شمار ہوتی ہیں۔ جو پہلی ورائٹی ہے وہ ہے DB 1818، DB 1818، DB ہمارا عبداللہ بھٹی کے نام کے ساتھ یہ مخصوص ہے۔ 1818 یہ اس وقت جو ہمارا ایک مشہور جو برانڈ ہے جو چل رہا ہے LP 18 کے نام سے، بڑا اچھا ہے، ہائی ییلڈنگ ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل یہ وہی بلڈ ہے، سیم بلڈ ہے۔ تو اب ہم اپنے اس کو پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں۔ DB 1818 یہ 5 کلو کی پیکنگ ہوگی، ہائیبریڈ ہے، یہ خوشبودار چاول نہیں ہے، یہ موٹے چاول والی کیٹیگری میں آئے گا۔ 5 kg پر ایکڑ کے حساب سے آپ نے اس کی بلیڈ لگانی ہے، 1 kg پر مرلہ۔ اور اگر آپ نے پھر وہی بات کہ اگر آپ نے مشین کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو پھر اس کے آپ نے 2 سے 2.5 مرلے میں اس کو آپ نے 5 کلو کی بلیڈ لگانی ہے۔ سوئنگ ٹائم کے حوالے سے، چونکہ جو ہائیبریڈ رہتے ہیں کہ ہائیبریڈ میں ٹمپریچر برداشت کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جتنا بھی زیادہ ہو جائے، میرے خیال کو 45-46 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ٹمپریچر ہوتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن آئیڈیل ٹمپریچر تو وہی ہے جو 38 سے 42 کے درمیان ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں ہائیبریڈ میں بہت زیادہ بیئرنگ ایبلٹی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ارلی سوئنگ کے لیے زیادہ کرتے ہیں۔ گندم کے بعد آپ اس کو اپریل میں اس کی بلیڈ لگائیں، آپ اس کو اپریل میں، اور اس کو آپ مئی میں اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں، اور یہ اپنا کوئی ڈیو ٹائم میں تقریباً کوئی 85 ڈیز 90 ڈیز کے اندر اندر یہ ہائیبریڈ جو دیتا ہے۔ لیکن یہ جو ہائیبریڈ ہے ہمارا، یہ جو DB 1818 ہے، یہ تقریباً 110 سے لے کے 115 دن کا ہائیبریڈ ہے۔ یہ میں بتا دوں، یہ شارٹ ڈیوریشن نہیں ہے، جس طرح ہمارا ایک دوسرا ہائیبریڈ آئے گا، ابھی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کا، DB 209، وہ شارٹ ڈیوریشن ہے یہ، لیکن یہ جو DB 1818 ہے یہ شارٹ ڈیوریشن نہیں ہے، یہ 110 سے لے کے 120 دن کی یہ ورائٹی ہے۔ تو شارٹ گرین ہے اس کا جو، لیکن اس کا جو پودے کا سائز ہے وہ 4 سے لے کے 4.5 فٹ تک ہے۔ تو وہی جو 26 سے لے کے 28 پلانٹ اس کے وہ پر آپ نے اسکوائر میٹر اس کے مینٹین کرنے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اپنا جو ٹمپریچر کے بارے سے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، تو 40 سے یہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑے آرام سے یہ اس کو بیئر کر لیتا ہے۔ ڈیزیز کے حوالے سے انتہائی اس میں ریزسٹنس ہے، ٹالرنس ہے، ڈیزیز کا اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں آتا۔ لاجنگ نہیں ہے، چونکہ لاجنگ کا مطلب ہے کہ اس کا جو تنا ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اس کا جو پنجہ ہے بڑا مضبوط ہے۔ اگر آپ کی یہ جو ہائیبریڈ ہے، اگر آپ کی 80-90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی آندھی ہے تو یہ اس کی لاج نہیں کرتا، یہ اس کی بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ کوکنگ کوالٹی ایکسیلنٹ ہے۔ کوکنگ کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ خوشبودار چاول تو نہیں ہے، لیکن اس کے ہٹ کے یہ کوکنگ کوالٹی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو موٹا چاول ہے وہ اگایا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ یہ تو صرف ہمارے جو انڈو پاک کے ایریاز ہیں، یہ جو ایریاز ہیں جس میں انڈیا آ جاتا ہے، پاکستان آ جاتا ہے، ایران آ جاتا ہے، یا کچھ یہ تھوڑا سا سعودی عرب کی ریاستیں وہ یہیں سے لے کے جاتی ہیں، وہاں تو چاول نہیں لگتا، وہ یہاں سے جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ان کو وہ خوشبودار چاول اچھا لگتا ہے تو یہ کھاتے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ چاول لگایا بھی ہائیبریڈ جاتا ہے اور کھایا بھی ہائیبریڈ جاتا ہے، موٹا چاول۔ تو لہٰذا اس کی کوکنگ کوالٹی بڑی اچھی ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، چھوٹے سائز کا یہ ہے۔
فرٹیلائزر کے حوالے سے چونکہ ہائیبریڈ ہے، ہائیبریڈ تو یہ سمجھو کہ آپ نے اپنا اس کی جو فرٹیلائزر ریکوائرمنٹ ہے وہ باقی سے زیادہ ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ پیداوار لینے کے لیے سب کو آپ جو ہے نا وہ تقریباً کو 1.5 بوری ڈی اے پی اور یا تو آپ 3 بوری ایس ایس پی اور اس کے ساتھ 12.5 بیگ آپ اس میں پائیدار سپر استعمال کریں زمین کی تیاری کے ٹائم کے اوپر۔ پھر آپ اس کو یوریا جو ہے نا وہ تقریباً کو 2.5 سے 3 بیگ، اگر یہاں جو ہائیبریڈ ہے اگر اس کو 3.5 بیگ بھی دینا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھنا کہ اس کو جو ہے نا ہائیبریڈ جو ہے نا اس کی جو ڈوز ہے نا وہ آپ نے 40-45 دن کے اوپر 50 دن کے اوپر، چونکہ یہ ڈی بی 18 لانگ ڈیوریشن ہے تو لہٰذا اس کو آپ نے 50 دن کے اوپر بھی آپ نے اس کو اپنا فرٹیلائزر مکمل کر لینا ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ آپ ٹرانسپلانٹ کر لیں گے تو ٹرانسپلانٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا 26 سے 28 پودے آپ نے پر اسکوائر میٹر رکھنے ہیں۔ پھر آپ نے 8 سے 10 دن کے اندر اندر اس میں ونسٹا کا سپرے کرنا ہے، 100 گرام جو ہے نا وہ ونسٹا پر ایکڑ کے حساب سے لینا ہے۔ پھر وہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے وہ بٹر لینی ہے 7 اپ کی یا کوکو کی جو خالی بوتل ہے وہ لے کے اس کے اوپر سوراخ لگا کے اس میں نیچے پہلے پانی ڈالنا ہے، پھر دوائی ڈالنی ہے، پھر اوپر پانی دے دینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو ایسے ایک فرنٹ سائڈ پہ، ایک رائٹ سائڈ پہ، ایک لیفٹ سائڈ پہ، یہ آپ نے اس طریقے سے آپ کو اس کو یہ آپ نے اس کو وہ جو ہے نا وہ وی ڈی سائڈ کا آپ نے وہ چھٹا دینا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 2 بیگ اشل سپر آپ نے استعمال کرنے ہیں جب آپ کی فصل جو ہے نا وہ 15 سے 20 دن کی ہو جائے، 12 سے 15 دن کی 18 دن کی ہو جائے۔ اشل سپر یہ آپ کا زنک کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرے گا اور باقی جو آپ کا جو بیلنس جو باقی ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ریکوائرمنٹ پوری کرے گا، اور یہ زبردست اس وقت آپ استعمال کریں گے تو آپ اس کو رزلٹ لے لیں گے۔ 2 بیگ آپ نے اس کا اشل سپر ڈالنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے جو یوریا کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ یوریا کے آپ نے ڈوز سپریٹ کرنی ہے۔ پہلی ڈوز آپ نے دینی ہے 1 بوری یوریا جب آپ کی فصل 10 سے 15 دن کی ہو جائے، 10 سے 15 دن۔ دوسری جو ہے نا وہ 20 سے 25 دن کی ہو جائے۔ تیسری جو ہے نا وہ آپ نے وہ یا 30 سے 35 دن کی ہو جائے، اور ایل پی 18 میں تو 40 سے 45 دن پہ بھی آخری ڈوز دے کے تو آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ کی فصل جو 40-45 ڈیز کی ہو جائے گی تو اس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے، چونکہ ٹیمپریچر بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ تھوڑی سی گروتھ لگتی ہے جس طرح رکی یا سٹنٹڈ ہوتی ہے، تو اس وقت آپ اس کو ذوالفقار دے دیں گے 500 ml، اور اس کے ساتھ للکار جو ہے 500 ml دے دیں گے، تو اس کی آپ کی وہ جو گروتھ ہے وہ کسی قسم کی ٹیمپریچر کو کلائمیٹ کا سٹریس نہیں لے گی، تو وہ جو ہے نا وہ چلتی رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو پائیدار ہے ہماری وہ جب آپ کی کوب کی حالت میں آئے گی فصل تو وہ آپ نے پائیدار 1 لیٹر اور اس کے ساتھ آپ نے 100 ml جو پائرازول ہے جو ہمارا فنجی سائڈ ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ اس کا جو ریڈی میڈ فوڈ ہے وہ اس کے منجر بھی پورا نکلے گا، اور کسی قسم کے منجر کے اوپر جو کوئی بیماری کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سم ٹائم نا وہ بیماری آتی ہے اسٹیج کے اوپر، تو وہ اس کے بعد جو آتی ہے تو جب منجر ملتا ہے نا بیماری آ جاتی ہے، تو اگر آپ کے پاس یہ فنجی سائڈ کا پہلے ادھر موجود ہے تو یہ پھر اس کا کوئی ایشو نہیں رہے گا۔ تو وہ حالت بھی آپ کی یہ دینی ہے۔ پھر یہ آپ کو جو اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ آپ 100 سے لے کے 130 من تک بڑے آرام سے آپ پیداوار اس کی لے سکتے ہیں، چونکہ یہ پھر وہ سمری یہ ہے کہ آپ نے 3 چیزوں کو خیال رکھنا ہے۔ پلینٹی کی عمر 25 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پلانٹ پاپولیشن پوری ہونی چاہیے، اور آپ کو فرٹیلائزر جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اور آپ نے بیلنس فرٹیلائزر دینا ہے، تو بڑے آرام کے ساتھ آپ 130 من تک لے سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ پچھلے سالوں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہائیبریڈ، اور اس کے بعد چونکہ سٹارٹ میں آپ ہائیبریڈ لگائیں، رواج بھی ہے کہ آپ بندے سٹارٹ میں ہائیبریڈ لگاتے ہیں، بعد میں آپ کوئی اوپی ورائٹی لگا لیتے ہیں، تو جب آپ اس سے کرتے ہیں تو آپ بڑے آرام کے ساتھ آپ تقریباً 160-70 من تک آپ اس کی پیداوار لے سکتے ہیں۔ اور اگر میں ایوریج لگا لوں آپ کو 4000 بھی ریٹ اس کا لگے، 3500 بھی لگے، تو پھر بھی تقریباً کو 5.5-6 لاکھ روپے کا آپ کا ایکڑ صرف وہ منجی کے ساتھ بن جاتا ہے۔ تو یہ زبردست ہے جی۔ دوست ہیں وہ مجھ سے ٹیلی فون بھی کریں، مشورہ بھی لیں، ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں، ویسے میں گائیڈ بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے جو میں نے بار بار گزارش کر رہا ہوں وہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو وہ جو باقی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے نا 0337779412 یا 0307683821، اس کے آپ اوپر مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، چونکہ میرا کام بھی یہ ہے، میں چونکہ ڈاکٹر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری عبادت ہے۔
ہم اس کو آپ کے جو ذمہ داروں کے ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں ایگریکلچر کے ساتھ ہم، تو ہم آپ کو اس کو ایک عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ میرے تو بڑا کنسیپٹ کلیئر ہے کہ جو یہ زراعت جو ہے یہ ایک رزق بھی ہے، عبادت بھی ہے اور پیشہ بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم اس کو بالکل عبادت سمجھ کرتے ہیں۔ عابد کراپ سائنس کے پلیٹ فارم پہ، العابد گروپ کے پلیٹ فارم پہ، دلہ پٹی سیٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس کا خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ہوا تو ہم اس کے بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور مجھ سے ڈسکس کریں، بہت مہربانی۔ سیٹ کی اویلیبلٹی کے حوالے سے بھی یہی ہے، میرے نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سیٹ بھی دیں گے انشاءاللہ۔